چې ګرځي پښتون جذبه ناستي خپل بچو د لپاره ګټه کولو د لپاره ګران ورونو کو چېرې تش دا بجلی منګه خپل کړه 3000 میگا واټ دا من اضافي جوړو تاسو سوچ کولای شئ چې کو د پالیسي په وجه زموږ بجلی خو ارزانه ده کو په دې بجلی زموږ اختیار خپل شو او د پالیسي په میټر کې موږ دا 3000 میگا واټ بجلی فری کارخانو لور کړه څونه کارخانه بلشي د امریکای سره چې د دنیا د ګډ کارخانه په تاسو ابو ظبي ته وګوره تش پتیلو کمزې ته ورسېده زما غ تیل بتیل نه زه به ته وګورم بس بدقسمت یو د پښتنو دي ګران ورونو زمون وسایل د دې خاورې چې کوم د اسفندیار خان په مشرۍ کې الحمدلله آئینی طور نن د 18th امندمنت دلان دی من آئینی طور حق مسلم خو بیا موږ ته نه ملاوي کولو ورته بند کې زمونږ لارې په پارلمان بمبن کې دا تلسم آئینی ترمیم نه پس 2013 کې مربانه د پارلمان لارې بند کړې 2018 کې مربانه د پارلمان لارې بند کړې کوئی 2000 کال نور مربانه د لارې بند کړې دا حق چې راغلی دا د ولی خان او د باچا خان او د خدای خدمتګارو ناره چې اسفندیار خان ګټلې ده ډېر بې غیرته به یو چې دا اتلسم آئیني ترمیم درانه څوک واپس کړي ډېر په ښکلا او توګه ورته دا خبره کوو چې کو اتلسم آئیني ترمیم واپس شو اقر ورځ به د پاکستان خاتمه وي زه در سره پاکستان منم ما در سره پاکستان منلې زما پلار در سره پاکستان منلې زما نیکه در سره پاکستان منلې دی زما حق به منې زما قام به منې خو نه ته زما حق نه منې زما قام نه منې زما وسایل نه منې نو بیا الحمدلله موږ له خدای د ازادۍ اختیار ورکړی دی او بیا موږ تا سره د دې اس پرچم کې سایه تلې نه در سره زو او نه در سره زه ګران ورونو د ډېر شکریا ډېر د معذرت باید تاسو به مې ډېر تنګ کړي وي لیکچري معذرت کوم د خپلو مشرانو نه دا ټول پښتانه دي میډیا اردو وایي خو نیلسن منډیلا یو خبره ده هغه وایي چې په پردۍ ژبه به یو سړی پې کړي خپله ژبه زړه ته کوسي زه مشکور یم خپلو ګلالو ځوانانو زه مشکور یم د خپلو ملالو پیغلو زه مشکور یم د خپلو مشرانو پی ایس ایف د عوامي نیشنل پارټۍ هر اول دسته وه هر اول دسته به وي پی ایس ایف د عوامي نیشنل پارټۍ ګلدسته وه او ګلدسته به وي تاسو ټولو نه اجازه تلم
کر دے چلے. عمران خان نے جو ہے صوبائی اسمبلیاں تحریر کرنے کی بات کی ہے، اعلان کیا ہے، اور آج ان کا اجلاس جو ہے تو ان کے اس اعلان کو روکنے کے لیے یا ان کی کیا کمی ہے، اور کیا آپ کے حکومتی اراکین سے رابطے ہیں یا نہیں، یا انہوں نے آپ سے رابطے کیے ہیں؟ دیکھیں ذاتی رابطے تو میرے ساتھ نہیں کیے، شاید پارٹی کے ساتھ رابطے ہوئے ہوں گے. جہاں تک عمران کی بات ہے تو میں پھر کہوں گا کہ وہ صرف ایک مداری ہے. اس کے پلیز اس کے کسی بات پہ یقین نہ کیجیے گا. اس کے لیے تو بہترین عمل یو ٹرن ہے. تو یو ٹرن والے پہ کس بات، ہاں اگر کر لے فیصلہ تو اچھے، اس قوم کو نجات مل جائے گی. یہ بتائے گا، آپ نے کہا کہ صوبائی کابینہ میں بھی دہشت گرد موجود ہے، کون ہے وہ دہشت گرد اور ان کی عزائم کیا ہے؟ آپ میڈیا والے ہیں، آپ نے بیرسٹر سیف پشتو سمجھتے ہیں؟ بیرسٹر سیف، یار میں میڈیا کے لیے بات کر رہا ہوں، پلیز میں آپ کو جانتا ہوں، میں صرف وہ بات تک آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ بیرسٹر سیف صاحب کا پشتو میں آن ایئر ایک چیز پڑھا ہے کہ وہ اس نے افغانستان میں اس نے باقاعدہ وہاں پہ لڑائی کی ہے، اس نے اس فساد میں یا اس دہشت گردی کا حصہ بنا ہے، اس کے تو آن ریکارڈ اس نے بولے. آپ اچھا خیر وہ واضح کریں، اپوزیشن کا نام لیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہاں ہماری بات ہو رہی ہے کہ دوسروں کی بات. پورے ملک میں کہیں ایک اپوزیشن کہیں دوسرا. پختونخوا میں دیکھتے ہیں ہم نہ نہیں کر سکتے، ممکن ہے. ممکن ہے، ہم لگے ہوئے، رابطوں کا عمل شروع ہے، صرف اپوزیشن نہیں، بڑے پگوڑے بیچ میں شامل ہیں. ان قریب آپ کو خوشخبری ملے گی. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملک کی وہ سیناریو بنتا جا رہا ہے، عمران خان نے ایک ہوا کھڑا کیا ہوا ہے، چاہے کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے، نوجوان ان کے ساتھ ہیں، تو دیگر پارٹیاں کیوں نوجوانوں کو اپنے ساتھ نہیں کر سکتی؟ ان کا بیانیہ کیوں اتنا مضبوط نہیں، یا وہ ان کی طرح کیوں عوام تک یا نوجوانوں تک نہیں پہنچ سکتی؟ دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس پارٹی پہ. فورن فنڈنگ کیس جو سامنے آ گیا ہے، اربوں خربوں روپے کا انویسٹمنٹ ہو گیا ہے، اس کے لیے پوری دنیا کوشش کر رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی آواز لوگوں تک پہنچانے میں اربوں خربوں روپے لگ رہے ہیں. اور اسرائیل سے لے کے امریکہ اور امریکہ سے لے کے اور ایسے بڑے ممالک ہیں جو اس کے پیچھے لابی میں لگے ہوئے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے تو آپ نے کہا کوئی مانے یا نہ مانے کہ جوان ان کے پیچھے، تو میں ان میں آتا ہوں کہ میں نہیں مانتا. تو میں نہیں مانتا کہ نوجوان ان کے پیچھے صرف ڈرامے ہیں. میرے خیال میں پورے ملک میں اکٹھا کرے 70-80 ہزار بندہ نہیں ہوگا. یہ حکومتوں کا شور ہے، حکومتیں ختم ہو جائے. ایک نوجوان پاگل ہے جو اس کے پیچھے جائے. اس کا دیکھیں ایک بندے کا نہ کوئی کیریکٹر ہے، ایک بندے کا نہ کوئی اصول ہے، ایک بندے کا نہ کوئی جمہوری سوچ ہے، تو اس کے پیچھے پاگل نوجوان ہی جائیں گے، کوئی ہوشیار بندے اس کے پیچھے نہیں جائے. احمد خان، امن کے قیام کے لیے، پائیدار امن کے قیام کے لیے کیا تجاویز دیں گے؟ نیشنل ایکشن پلان. پرېږده خیر وروسته به ګپ ولرو. زه دی پیږي بیا به دې ته مسله جوړېږي. زه تاسو وروسته ګپ لرم. ښه جي. اوپن لیٹر میں ان کو لکھ کے بھیج چکا ہوں. وہ تو سامنے آئین پہ عمل، نیوٹرلٹی کی رٹ ختم کی جائے، آئین کے نیچے سب کو عمل پیرا ہونا چاہیے.
طاقت میں نے اس میں خط میں لکھا بھی، جس طرح صدر زرداری نے طاقت منتقل کیا وزیر اعظم کو، اس طرح میں امید رکھتا ہوں کہ یہ لوگ بھی طاقت منتقل کریں عوام کو. ہم امید رکھتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کے مسئلے ونس اینڈ فار آل ختم ہو جائیں گے. ہم امید رکھتے ہیں کہ طالبانائزیشن ٹیررزم کا دور ختم ہو جائے گا. ہم امید رکھتے ہیں کہ نئے چیف صاحب آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان کی عزت، وقار اور دفاعی ایجنڈوں پہ کام کریں گے. باقی پاکستان کی فورن پالیسی، اکنامک پالیسی اور جو کچھ بھی ہے وہ عوامی نمائندوں کے لیے چھوڑ دیں گے. جی تھینک یو ویری مچ.